السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے رمضان کے مہینے میں غریب کے بچوں پر کیا گزری۔ جو بچے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی ترس رہے تھے، جن کے پاس افطاری کے کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائے گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے والے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی ایک شاہد نام کے شخص کی ہے۔ شاہد بھائی نے اپنے گھر رمضان کے مہینے میں افطار کا پروگرام رکھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت کی اور انہیں افطار پر بلایا۔ گھر میں افطار کی تیاریاں چل رہی تھی۔ یہ کہانی شاہد بھائی خود بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آموں کی پیٹی نیچے رکھ کر اپنی بیوی سے کہا، بیگم، افطاری کے انتظام میں کوئی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے۔ بیوی نے کہا، اور کتنی بار کہو گے؟ کیا پہلے کبھی کوئی کمی بیشی رہی ہے جو اتنی تائید ہو رہی ہے؟ پچھلی بار سب کچھ اتنا اچھا بنایا تھا کہ آج بھی آپ کے دوست تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، ہاں وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ دوست احباب ہے تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی اور میری بھی۔ بیوی نے شربت کی بوتل دودھ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسے ہی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ چکن بریانی، مٹن کڑھائی، قورمہ کباب، نہاری، پکوڑے، سموسے سب کچھ تیار ہو چکا ہے، بس اب پھل فروٹ کاٹنا باقی ہے۔ آپ ذرا میری مدد کر دینا، ٹائم کم بچا ہے۔ یہ سن کر شاہد کہتا ہے کہ میں نے چھری لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پھل کاٹنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں افطاری کا انتظام مکمل ہو گیا۔ ہم نے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ اتنے میں دوستوں اور رشتہ داروں کا آنے کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ افطاری کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں میرا ایک دوست جس کا نام مجاہد ہے، وہ اقبال کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، ارے اقبال یار، تھوڑا کم ہی کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ یہ بات سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانے کا مزہ لینے لگے۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے، جزاک اللہ، بہت مزہ آیا۔ میں اپنے ہاتھ دھونے بیسن پر گیا، جا کر ٹنکی کھولی۔ اتنے میں میرے کانوں میں ایک بچے کی آواز آئی۔ بچے کہہ رہی تھی، امی، اب تو سب لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار بھی نہیں کیا، سحری بھی صرف پانی سے کی تھی۔ شاہد کہتا ہے، یہ سن کر میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ آواز میرے پڑوسیوں کے 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ دیوار سے کسی کے گھر میں بنا اجازت جھانکنا غلط ہے، لیکن پھر بھی میں دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کی سیر پر کھڑی تھی اور ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ باقی بچے اپنی بہن کا سوال سن کر اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بچی بار بار کھانے کا مطالبہ کر رہی تھی، اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی۔ شاہد بتاتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو اچانک مجھ پر نظر پڑ گئی۔ میں دیوار پر کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ کیسے ہیں؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر سے ضد کر رہی ہے۔ شاید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دوست افطاری کرتے وقت بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں جب انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ شاہد بتاتا ہے، میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اتنے میں پتہ نہیں میری بیوی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی تیزی سے باہر کو لپکا تو بیوی کہنے لگی، ارے
کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت سے تو ہے نا؟ آرام سے جائیں، آخر کیا ہوا ہے؟ بیوی سوال پر سوال کر رہی تھی اور میں بغیر اس کے کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں کھائی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا۔ میرا ہر قدم مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ اس بچے کی باتیں اور اس بیوہ عورت کے آنسو میں نہیں بھول پا رہا تھا۔ گھر پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن میں تیزی سے تقریباً 10 منٹ میں پہنچ گیا اور آ کر دروازے پر دستک دی تو اسی بچی نے دروازہ کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتی ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ واپس مڑی اور شور مچانے لگی کہ دیکھو شاہد انکل کیا لائے ہیں، دیکھو شاہد انکل کیا لائے ہیں۔ سب بچے میری طرف لپکے اور میں نے سارا سامان نیچے رکھ کر سب کو باری باری سینے سے لگایا اور ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، اور ان کی ماں یہ دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ بچوں کا شور سن کر میری بیوی بھی دیوار پر آ گئی اور یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سامان کھولا اور بچوں کو ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلایا۔ ہر لقمے کے ساتھ ساتھ بچے مجھے مسکرا کر عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ بچوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے کہا آپ لوگ آرام کریں اور امی سے بھی کہو کہ وہ بھی کھانا کھا لے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے انکل۔ شاہد بتاتا ہے کہ میں وہاں سے چلا اور مارکیٹ میں آ کر مہینے بھر کا راشن لیا اور دوبارہ ان کے گھر آیا اور بچے سو چکے تھے اور ان کی ماں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نظریں جھکا کر کہنے لگی بھائی آپ نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ میں نے کہا آپ میری بہن ہو، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جب سامان رکھ دیا تو سوئے ہوئے بچوں کی طرف میں نے ایک نگاہ دیکھا تو جیسے مجھے سکون سا آ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف چل دیا۔ نکلتے ہوئے اس عورت کی بھاری آواز سے میں نے یہ سنا کہ بھائی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے۔ وہ مجھے دعا دینے لگی۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں بلا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہر دن مجھے بچے کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آتی تھی جسے سن کر میری روح کو سکون ملتا۔ اتنا سکون مجھے میری زندگی میں پہلی بار ملا۔ شاہد کہتا ہے گھر پہنچ کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف فرما کہ جو میں اب تک اس بات سے غافل تھا۔ میرے پیارے دوستو، ہم کھاتے پیتے دوستوں اور رشتہ داروں کو تو کھانے پر بلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ثواب کما لیا، لیکن کسی روزے دار کو افطار کرانا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ لیکن اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا کہ کیا ہماری طرف سے مستحقین تک ان کا حق پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو سمجھ چکے ہوگے۔ اس ویڈیو کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ دوستو، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔